بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ ہر چیز کی نالج تو لے لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی نالج آج بھی بہت لوگوں کو بہت کم ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور اسے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو روز قیامت یا قبر میں جو ہمارا مال ہے وہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بنے گا، تو جس کے لیے ہمیں زکوٰۃ کی پوری معلومات ہونی بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو زکوٰۃ دینے سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور زکوٰۃ کتنی فیصد ہمیں نکالنا ہے، ہمارے مال کا کتنا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا ہمیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیا زکوٰۃ دینے سے ہمیں اور بھی کچھ ملے گا، یا زکوٰۃ دینا ہمارے لیے سنت ہے، یا پھر زکوٰۃ دینے سے ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو اس ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس میں بتانے والی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہوئی ہے ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اس سے اپنے مال کو جو ہے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے رکا ہوا پانی زیادہ دن تک ٹھہر جائے تو وہ میلا اور گندا ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے ہونے لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا مال بھی ہے۔ اگر مال ہمارا بہتا نہ رہے، ہم اسے پاک نہ کریں تو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے اور میلا ہو جاتا ہے، اور وہی ہمارا بہت بڑا عذاب کا سبب بنے گا۔ جس طرح سے بہتا پانی کو صاف اور پاک کرتا ہوتا ہے اور اسے کھانے پینے کے لائق رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارا جو مال ہوتا ہے، بہتا ہوا مال، یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں، مال زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو وہی مال ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور جس کا ہمیں روز قیامت میں کوئی جواب بھی نہیں دینا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کی زکوٰۃ نکال دی ہے۔ تو ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے۔ دوسری بات، ہمیں زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، تو میں اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دوں گی۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریبی رشتہ دار پر صدقہ و خیرات دوگنا ثواب رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دیں گے تو ہمیں اس کا دگنا ثواب ملے گا، نہ کہ باہر دکھاوے کے لیے دینا۔ پہلے جو گھر میں ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے ہم انہیں زکوٰۃ دیں، اس کے بعد میں ہم باہر دیں۔ حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ قریبی رشتہ دار کو ہمیں زکوٰۃ پہلے دینا چاہیے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس مال کی برائی تم سے دور ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مال نہ خشکی میں اور نہ سمندر میں ہلاک و برباد ہوتا ہے مگر زکوٰۃ کی کوتاہی اور نہ دینے سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان ابن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسکین غریب جو اجنبی ہو اس پر صدقے کا ثواب 1 گنا ہے، اور رشتہ دار پر صدقے کا ثواب دگنا ہے، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ ضرورت کے وقت بھلائی نہ کرنے کی سزا۔ حضرت عبداللہ جبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قریبی رشتہ دار کسی قریبی رشتہ دار کے پاس آئے اور اس سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے، طلب کرے جس سے اللہ پاک نے نوازا ہے اور وہ اس سے بخیل کرے، اسے مطلب نہ دے، تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جو زبان کو حرکت دے رہا ہوگا جیسے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اب حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجئے۔ حضرت حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریبی رشتہ دار جو مخالفت اور عداوت رکھتا ہو اس پر صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے، یعنی جو ہم کو رشتہ دار تکلیف دیتے ہیں ان کو صدقہ کرنا یا ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ اور افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی زکوٰۃ قبول نہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ پاک کسی ایسے آدمی کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے جس کے قریبی رشتہ دار محتاج و حاجت مند ہو اور وہ غیروں پر صدقہ و خیرات کر رہا ہو،
قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدائے پاک اسے قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی جو اپنے قریبی رشتہ دار کو کچھ نہ دے، جو کہ حاجت مند ہیں، جو لینے کے مستحق ہے لیکن وہ ان کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو باہر لوگوں پر جو صدقہ اور خیرات لٹا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی جو صدقہ خیرات ہے اسے قبول بھی نہیں کرے گا اور قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اچھا، اب ہم نے حدیث کی روشنی میں تو جان ہی لیا کہ زکوٰۃ جو ہے کتنی دینی ہے، کسے دینی ہے، اور کہاں کہاں ہم دے سکتے ہیں، کہاں دینے سے ہمیں دگنا ثواب ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی وہ مقدار کتنی ہوگی، مطلب زکوٰۃ کتنی ہمیں کسی کو دینی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک صاف ڈیٹیل بتا دوں کہ جب ہمیں اپنے مال کا 2.5% حصہ دینا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی 2,500 یعنی 2,500 روپیہ نکلے گی اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو۔ اور لسٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس اگر اتنا مال ہو تو ہمیں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وہ لسٹ میں آپ کو اسکرین پہ شو کر دے رہی ہوں، تو آپ اسے دیکھ لیجئے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اگر اس کے آگے ہے آپ کے پاس تو آپ اپنے زکوٰۃ کا 2.5% حصہ اس کو ڈیوائڈ کر کے نکال سکتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے لیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ